الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال تعالى والفجر وليال عشر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں میں سے ایک برائی اس وقت امت کے لیے ناسور بن گئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ مرض کی حد تک رہ گئی ہے، بلکہ اس برائی کا ارتکاب اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ علماء نے، صاحب قلم اور صاحب حیثیت لوگوں نے، امت کے دانشوران نے اس برائی کو ام الامراض قرار دیا ہے، تمام بیماریوں کی ماں. یہ بیماری جس کو لوگوں نے اور اہل علم نے، اہل اللہ نے ام الامراض قرار دیا ہے، وہ بیماری اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے. عوام تو عوام، خواص کا طبقہ بھی اس کا شکار ہے، اور نہ صرف یہ کہ لوگ اس بیماری سے ناآشنا ہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے. ایک تو یہ کہ جانتے ہی نہیں، ایک یہ کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو بیماری تصور نہیں کرتے. اور حالات کچھ اتنے بد سے بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ وہ مرض دن بدن پک رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ شاید وائرس اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتا جتنی تیزی کے ساتھ یہ مرض امت میں پھیل رہا ہے. اور مرض کا نام ہے ضیاء وقت، وقت کی ناقدری، اپنے وقت کو برباد کرنا. اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. ہر شخص کسی نہ کسی زاویے سے اور کسی نہ کسی انداز پر اپنے وقت کو کہیں نہ کہیں برباد کرتا ہوا نظر آئے. حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر وقت کی اہمیت کا جائزہ لیا جائے اور وقت کتنی قیمتی چیز ہے اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، دیکھا جائے، تو محسوس یہ ہوتا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے وقت کی قدر نہ کی، اس نے اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر نہ کی. ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جہان کی تمام نعمتوں کا رابطہ وقت سے جڑا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جس کا وقت برباد ہوا اس کو کوئی نعمت حاصل نہ ہو سکی، اور اگر حاصل ہوئی تو اس کی لذت حاصل نہ ہو سکی. یعنی وہ انسان جو اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے اور اپنے وقت کو کام میں نہیں لا رہا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ پہلی بات تو اس کو بیماری تصور نہیں کرتے، اور اگر کچھ دانشمند لوگ ہیں تو وہ اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے. چند گھنٹے لگا دیے
چند ایک دن لگا دیے، چند ایک سال دینداری کے ساتھ گزار لیے، اس طرح سے کچھ ڈیوائیڈیشن کیا ہوا ہے اور اس طرح سے کچھ تقسیم کار ہے امت کے افراد کا، لیکن پورے طور پر اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اپنے وقت کو اکثر حصہ برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ قرآنی تعلیمات وقت کے سلسلے میں کتنی اہمیت کی حامل ہیں، اور قرآن پاک کتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اپنے اندر وقت کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کرتا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور جہاں وقت کی بربادی امت کے تمام تر افراد کر رہے ہیں، ان میں بیشتر حصہ اپنے اوقات کی بربادی کا نوجوان کر رہے ہیں۔ بوڑھے پھر بھی کسی قدر کام میں لاتے ہیں، اس لیے کہ اب ان کو دکھتا ہے زندگی کا آخری اسٹیج ہے اور وقت کی گاڑی دھیرے دھیرے چل رہی ہے، اور ایک وقت قریب ہے کہ تم کو آگے دبوچ لیا جائے گا اور تمہاری زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ تو بوڑھے پھر بھی اپنے آپ کو کسی قدر سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو کام میں لاتے ہیں۔ جوان تو ایسے غافل ہیں جیسے وقت سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہ ہو، وقت سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، زندگی ان کو بس یوں ہی مل گئی اور اس زندگی کا ان سے کوئی حساب نہ ہونا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت ان کے یہاں کسی اہمیت کا حامل نہیں، اور وقت کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جیسے چاہے جب چاہے جس طرح چاہے برباد کرے۔ ایک عجیب صورتحال ہے، جہاں دیکھیے تہاں دیکھیے وقت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اوقات، دن اور رات، انسان کی زندگی اور گزر رہے وقت کو لے کر جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ان کو پڑھا جائے، گنا جائے، سنا جائے اور اتنی جلدی ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ میں اور آپ موت کی آغوش میں چلے جائیں، اپنی زندگی کے اوقات کو کامیاب بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں اور رب کعبہ زمانے کی قسم کھا رہا۔ قسم ہے زمانے کی یعنی جس میں نفع نقصان واقع ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اس معنی کر کہ وہ اپنی عمر کے حصے کو ضائع کر رہا۔ پھر ذرا سا آگے بڑھیے، قرآنی تعلیمات کو اور دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، اور پھر ایک جگہ کہا واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ یہ رات وقت ہی میں شامل ہے نا۔ پہلی بات بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتا، اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، سب کا پالن ہار ہے، وہ سب کا بڑا ہے، سب اس کے چھوٹے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سو اللہ کی بات سب سے بڑی، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی، اس کا معیار بڑا ہے، اس کا کردار بڑا ہے، اور وہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کے جب جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کے جب وہ آنے لگے۔ ایک ایک پل پل کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے۔ جاتی ہوئی رات کی قسم کھائی ہے، آتے ہوئے دن کی قسم کھائی ہے، صرف اس لیے کہ نہ رات ضائع کی جائے نہ دن ضائع کیا جائے۔ اس لیے کہ رات اگر ضائع ہو گئی، دن اگر ضائع ہو گیا تو آپ سمجھیے، ابھی گزشتہ سال جب نیا سال آیا تو چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور مستقل اچھی چیزیں بھی اور بری چیزیں بھی، لوگ جو اس کا جیسا استعمال کرے مختلف باتیں بھیجتے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر ایک صاحب نے وہ
چلتی ہوئی بیچاری، چلتا ہوا وہ شعر ہم تک بھی پہنچا، لیکن بڑی کام کی بات تھی۔ لوگ نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، سب نیا سال مبارک ہو، نیا سال آپ کو مبارک ہونا چاہیے، اور مختلف طریقے پر جس کا جو اسٹائل ہے اور جس کا جو ڈھنگ ہے اور جس کی جو خصلت ہے وہ اس اعتبار سے نئے سال کی مبارکبادیں پیش کرتا ہے۔ اس وقت میں ایک شعر کسی صاحب نے باقاعدہ مکان کی شکل بنا کے اور ایک اینٹ اس کی نکال کر کے بھیجا، اور اس میں لکھا تھا ایک اینٹ اور نکل گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور نکل گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ یعنی یہ نئے سال کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، ان کو افسوس ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کے پچھلے کئی سال یوں ہی گزار دیے، اس میں ہم کچھ نہ کر سکے۔ کتنا بڑا طبقہ ہے امت کا جو نئے سال کی آمد پر اگلے نئے سال کی مبارکباد تو پیش کرتا ہے، لیکن اس کو اس احتساب کی فکر نہیں ہے اور اس جائزے کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اس نے کتنا وقت اپنے پیچھے برباد کر دیا۔ حالانکہ ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ ماتم کرتا، وہ نوحہ کرتا، وہ سینہ زنی کرتا، وہ ایسے دیوانوں اور مجنوؤں کی طرح اپنے آپ میں سینہ زنی کرتا کہ ہائے میرا وقت برباد ہوا ہے، میری زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو گئے ہیں۔ وہ تو ماتم کنا ہونا چاہیے تھا کہ جائے کہ وہ خوشی منا رہا۔ کاش کے آدمی کو وقت کی اہمیت کا پتہ چل جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب کو اور دن کو چھپا لے، اور پھر فرمایا والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ آخر سوال ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ رات کی قسم کھا کے بتا رہا ہے، دن کی قسمیں کھا کے بتا رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے ان رات اور دن کی کوئی حیثیت ہے، کوئی حقیقت ہے، اور سچ یہ ہے کہ ان کے کارآمد بنانے سے انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ ان رات اور دن کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی، سوال ہوگا ہم نے تم کو رات اور دن دیے تھے اور تمہیں بہترین جوانی دی تھی، اور ہم نے تم کو بہترین فرصت کے لمحات دیے تھے، بڑا خوشنما وقت دیا تھا، سارا جہان تمہاری تعظیم کرتا تھا، تم اپنے اس وقت کی کس درجے قدر کرتے رہے، آؤ ذرا آج اس کا حساب دے دو۔ اس وقت آدمی کی آنکھیں کھلیں گی، اوہو کاش کہ ہم اپنے وقت کی قدر کر لیتے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی کہ جب وہ قرار پکڑے۔ یہ رات اور دن کی قسمیں کھا کر کے بتائی جا رہی ہے۔ اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الرقاق کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ تعالی کی عطا کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو صحت کی نعمت ہے، دوسرے فراغت کی نعمت ہے، وقت کی نعمت ہے، فرصت کے لمحات کی نعمت ہے۔ اور دھوکے میں پڑنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، صحت دی ہے تو اس کو بیجا مقامات پر صرف کیا جا رہا ہے، اور اپنی صحت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، فراغت دی ہے، فرصت کے لمحات دیے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دینی راہوں پر خرچ کرتے، وہ دنیا کے ان تمام تر رنگین اڈوں پر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں جہاں کل قیامت کی صبح ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ عمومی طور پر امت کے افراد ان دونوں نعمتوں کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، اور جس کو دیکھو، میں نے بتایا صرف عوام نہیں،
خواص کا طبقہ اتنا بڑا اللہ کی پناہ وقت کو ایسا ضائع کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائی وقت کو سمجھیے. وقت کوئی ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی کمتر چیز ہو یا کسی بہت کم حیثیت کی مالک چیز ہو، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی زندگی میں ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز وقت کو بنایا ہے، تو شاید یہ بات بیجا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا تو کیا نماز پڑھے گا، کیا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اور کیا وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا، اور کیا وہ کسی اللہ والے اور کسی شیخ کی مجلس میں جائے گا، اور کیا وہ راہ خدا میں جہاد کرے گا. اگر وقت ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ایک بچہ دنیا میں آیا اور آتے ہی انتقال کر گیا. اب اس کے پاس تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں، اس لیے کہ اس کو وقت نہیں ملا. وقت ملتا اس کی زندگی ترقی کرتی، وہ بڑا ہوتا، اس کی زندگی ذرا آگے جاتی، اور وہ پھر اپنے مالک کے سامنے روتا گڑگڑاتا اور زندگی کو شرع کے مطابق گزارتا. لیکن کب؟ جب اس کو وقت ملتا. وقت اس کو نہ ملا تو وہ بغیر اعمال کی دنیا سے چلا گیا. وقت انتہائی اہم ترین چیز ہے. اس کا تحفظ، اس کی حفاظت، اس کو بچانا اور بچا کر اس کو کام میں لانا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ امت کے افراد کے لیے فرض عین کے درجے میں. جن کے اوقات کا صحیح استعمال نہیں ہے وہ اعمال کسی بھی دائرے میں نہیں کر سکتے، چاہ کر عمل نہیں کر سکتے. ہمارے اکابرین نے جو ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، یوں ہی نہیں لکھی، انہوں نے اپنے وقت کو سمیٹا تھا، اپنے وقت کا تحفظ کیا تھا، تب جا کر کے وہ کئی ہزار کتابیں لکھ پاتے تھے. اور یہ زندگی جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کا سوال ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. نوجوانوں سے ان کی جوانی کا سوال کیا جائے گا. چنانچہ روایت میں ہے اغتنم خمسا قبل خمس. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی وہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم کو حاصل ہو جائیں، ان 5 چیزوں کے مقابلے میں جو اگلی 5 چیزیں ہیں تو ان کو مال غنیمت کا حصہ سمجھ کے استعمال کرو. پھونک پھونک کے قدم اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ تم سے چھین لی جائے. چنانچہ روایت میں ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جوان بنایا ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، ہاتھوں میں مضبوطی ہے، راتوں کو کھڑے رہ کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، دن کو بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں سفر کر سکتے ہیں، اور دین میں جتنا سبقت کر سکتے ہیں کر گزریں گے. آج جوانی ہے، کل جب بڑھاپا دہلیز پر چلا آئے گا پھر یہ سارے کام نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب فاخبره بما فعل المشیب. شاعر کہتا ہے اے کاش، یہ اس شاعر کا کلام ہے جس کی جوانی تو گئی، اب اس نے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. اب وہ کہتا ہے اے کاش جوانی تو کسی دن لوٹ آتی تو میں تجھے بتاتا کہ اس بڑھاپے نے کیا کیا ظلم اٹھائے ہیں. یہ جوانی کا افسوس ہے، جوانی تو گئی، جوانی کے ساتھ تو اس کے تحفظ کے ساتھ تو وقت نہ گزارا جا سکا. الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. اے کاش میری جوانی لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ اس بڑھاپے نے جو اب میری زندگی کی دہلیز پر آ چکا ہے اور میری ہڈیوں کو کمزور کر دیا ہے، میری بینائی کو چھین چکا ہے، اور اب پیروں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ یہ 8-10 رکعتیں نفل پڑھ سکتا، اور اب زبان میں وہ طاقت نہیں رہی کہ یہ کئی پارے تلاوت کر سکتا. اب نیند اس درجے کی نہیں ہے، اب جاگنا اس درجے کا نہیں ہے، اب ہر چہار جانب سے کمزوری نے آ کے پکڑ لیا ہے. اب کہہ رہا ہے کاش جوانی آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے مجھ پر کیا کیا ظلم اٹھائے ہیں. اس لیے میرے بھائی شباب کا قبل حرمی کا،
جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور غنیمت سمجھنا یہ ہے کہ اس جوانی کا صحیح استعمال کیجیے۔ اور پھر روایت میں ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وصیحتی کا قبل سقمی کا، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرست بنایا ہے، تو خالی ڈولے دیکھ کے کام نہ چلاؤ، بلکہ اس صحت کا صحیح استعمال کرو۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو، کبھی کبھی ہاسپٹل جایا کرو اور وہاں قسم پرسی اور تڑپ کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کو دیکھا کرو۔ ان کے منظر نامے لوگوں کے لیے عبرت ہوتے ہیں کہ جیسے تم آج چل پھر رہے ہو، ایک زمانہ تھا ہم بھی چلتے تھے، ایک زمانہ تھا جو ڈولے اور جو شہرت اور جو طاقت اور جو وزن اور جو پرسنالٹی تم لے کر کے یہاں ہاسپٹل کی زینت بن رہے ہو، ہم بھی کسی زمانے میں ایسے تھے، لیکن بیماری نے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ آج ہماری جوانی پورے طور پر مخدوش ہو چکی ہے، کوئی دقیقہ ہمارے پاس جوانی کے لحاظ سے نہیں بچا ہے۔ تم اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، وہ بولتے تو نہیں ہیں لیکن لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اپنی خاموش زبانوں کے واسطے سے۔ اب جا کے دیکھیے، کسی کو بجلی نے پکڑ لیا ہے، کسی کا کار ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور کوئی موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، لوگ اس کو سانس دلانے کے لیے پمپنگ کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عبرت نامے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو سمجھ لے کہ اس کی زندگی کل اگر اس موڑ پر آئی تو وہ کیا کر سکے۔ قبل اس کے وصیحتی کا قبل سقمی کا، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہے تو اس صحت کا صحیح استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو آوارہ گردی میں، فضولیات میں، لغویات میں اور طرح طرح کے مشاغل میں اس کو لگا کر کے برباد کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو صاف ستھرے انداز کے ساتھ گزارا جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مال کو تنگی سے پہلے غنیمت سمجھو، مال کو تنگی سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا ہے تو یہ دیا ہوا اسی کا ہے، اگر اس کا بیجا استعمال کیا گیا تو کل فقراء کی صف میں وہی اللہ آپ کو لا سکتا ہے۔ اور بڑا عجیب واقعہ گزرا ہے تاریخ میں، اور بڑے عجیب حالات گزرے ہیں۔ ایک شخص کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، لیکن میرے اس پورے واقعے کو حدیث کے اس جملے کے تناظر میں سماعت کیجیے گا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، مال کو تنگی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے آج اگر مال دے دیا ہے تو اکڑ نہ دکھاؤ، مالدار اس کے بنائے ہوئے ہو، ایک لمحہ نہیں لگتا اس کو بھکاری بنا دیتا۔ بہت دیکھے، ابھی چند سال پہلے خبر پڑھنے کا اتفاق ہوا اخبار میں، شاہجہاں کے خاندان کے لوگ، اس کی نسل کے لوگ لکھنؤ کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہے تھے، جن کے باپ داداؤں نے ہندوستان پر راج کیا ہو، ان کی نسلوں کو اللہ بھکاری بنا دے گا، ان کے اجداد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک شخص کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، دروازے پر ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیا جائے، بہت بھوک لگی ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ اور جلدی سے اس آدمی کو، ہم لوگ کھانا بعد میں کھائیں گے، اس کو کچھ دے کے آؤ، یہ اللہ کے نام کا سوال ہی ہے۔ چنانچہ یہ عورت دینے کے لیے جب گئی تو وہاں سے چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی اور آہو بکا کرتی ہوئی، روتی ہوئی لوٹ کے آئی۔ اس کے شوہر نے کہا اللہ کی بندی تجھے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ بھکاری جو آپ کے دروازے پر کھانا مانگنے آیا ہے یہ میرا پہلا شوہر ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے، اور اب راز اور کھلتا ہے۔ یہ اس کا موجودہ شوہر کہتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھکاری کیوں بنا دیا؟
تو اس عورت نے کہا یہ اور میں ایک دن بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، دروازے پر کوئی سائل آیا اور اس نے اللہ کے نام پہ کھانے کا سوال کیا، اس آدمی نے اس کو دروازے سے دھکے دے دیے اور اس کو بھگا دیا، اس کو کھانا نہیں دیا۔ اس موجودہ شوہر نے کہا اے عورت سن، جس کو دروازے سے دھکے دیے گئے تھے اور کھانا نہیں دیا گیا تھا وہ آدمی میں ہوں، اللہ نے نظام بدلا ہے، اس کو بھکاری بنا دیا ہے اور مجھے صاحب حیثیت بنا دیا ہے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آج اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو تنگی سے پہلے غنیمت سمجھو، اکڑ نہیں دکھانی چاہیے۔ بڑے بڑے سورما دنیا میں آئے ہیں، فرعون بھی آیا تھا، دندناتا آیا تھا، نمرود آیا، قارون آیا، حامان آیا، شداد آیا، اور ظالموں کی اور کمینوں اور دیوسوں کی ایک بڑی جماعت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنتیں دی، حکومتیں دی، طاقتیں دی اور سب کچھ دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے وقت کو نہیں پہچانا، انہوں نے مال کو تنگی سے پہلے غنیمت نہیں سمجھا۔ حال آیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبایا ہے، کسی کو زمین میں دھسایا ہے اور کسی کمینے کو مچھر کے واسطے سے ذلت دی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، مال اگر اللہ پاک نے دے دیا ہے تو اس پر اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ بڑے کالر جھٹکتے ہیں یہ مالدار لوگ اور غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امت کے غربا کی وجہ سے امت کے مالداروں کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ اگر غریب ختم ہو جائے ان مالداروں پر اللہ وہ عذاب لائے گا، ان کی نسل ان کو نہیں بچا سکتی۔ بیکار کے دھندے ہیں، فضول باتیں ہیں، یہ اچھلے پھرتے ہیں، ہمارے مال کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ یہ غریبوں کا دم ہے کہ وہ اپنی گریہ وزاری کی دعا میں تمہارے لیے سلامتی مانگتے ہیں، اور مالداروں کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے، غریبوں کی سستیوں کی وجہ سے روک لیا جاتا ہے۔ غریب اور جس معاشرے میں آج تو لوگ غریب لوگوں کو اپنی مجالس میں بلانا پسند نہیں کرتے، وہ یہاں اصل میں ایسے ہی آ جاتے ہیں، لوگ بغیر دعوت کے آ جاتے ہیں۔ تو بھول گیا، کاش تجھ پہ اللہ یہ دل لاتا تو تو اپنی بے بسی اور کمزوری کی وجہ سے تو بھی لوگوں کے فنکشن میں بغیر دعوت کے جاتا، چونکہ پیٹ مجبور کر رہا ہوتا۔ کوئی نہیں جاتا، کس کو ذلت اچھی لگتی ہے؟ کون ذلت کو پسند کرتا ہے؟ سب کو عزت چاہیے۔ اسی لیے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مال کو غنیمت سمجھو تنگی سے پہلے۔ اور پھر روایت میں ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فرصت کو، راحت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہیں دیا، یا کام دیا تو ایسا دیا کہ تم کو 10 12 15 لوگوں پر حاکم بنا دیا ہے، لوگ تمہارے ماتحت کام کر رہے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فراغت والی روزی دی ہے، چند گھنٹوں میں کئی سو روپے کما کے لے آتے ہو، اس کا شکر ادا کرو اور اس بقیہ وقت کو اس کی عبادت میں گزارو، اس لیے کہ وہ تم کو وہ مزدور بھی بنا سکتا تھا جو تمہارے ماتحت کام کر رہا ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، فرصت کو شغل سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے، اس نے مجھے اور آپ کو ایسا کام نہیں دیا، ورنہ وہ چاہتا تو رکشہ چلوا سکتا تھا، وہ چاہتا تو دن بھر گھماتا اور ایک پائی ہاتھ میں نہ آتا اور آدمی کو پتہ چلتا کہ نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور پھر روایت میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ کر کے زندگی گزاری جائے۔ اور یاد رکھیے جو کسی چیز کو کسی چیز سے پہلے بہتر سمجھتا ہے وہ اس میں بڑی جلدی کرتا ہے، وہ اس میں بڑی حفاظت سے کام لیتا ہے۔ چور چوری کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، نہایت احتیاط سے کر رہا ہے، نہایت سنجیدگی سے کر رہا ہے اور نہایت جلدی سے کر رہا ہے، چونکہ ڈر ہے کہ مالک نہ آ جائے۔ شور نہیں ہونے دیتا، جی شور نہیں ہونے دیتا، اور فرصت میں نہیں کرتا بلکہ تیزی میں کرتا ہے، چونکہ خطرہ ہے اس بات کا کہ جس کے یہاں چوری ہو رہی ہے وہ مالک مکان نہ چلا یا میں کسی طرح پکڑا نہ جاؤں۔ اس لیے جو لوگ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہیں موت سے پہلے،
ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ کام میں لانے میں جلدی کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو سنجیدگی سے فرصت کے ساتھ نہیں گزارتے بلکہ اس وقت کو وقت کی اہمیت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اوقات کی حفاظت کیجیے، اپنے وقت کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، بہت قیمتی لمحات چل رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ یہ جو رات اور دن ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، یہ تھمتے نہیں ہیں۔ جیسے میں اور آپ تھم تھم کے سورج کو دیکھتے ہیں اور چاہ چاہ کے چاند کو دیکھتے ہیں، ویسے چاند چاہ چاہ کے اور ٹھہر ٹھہر کے رکتا نہیں ہے، یہ چلے جا رہے ہیں نظام خداوندی کے تحت، یہ نہیں رکتے۔ پاگل ہے جو ان کو دیکھنے کے لیے اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دیکھنے سے مراد یہ کہ وہ کسی چاندنی میں گم ہو کے چاند کی جو ہے ہر چہار جانب چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، اپنی محبوبہ کو سامنے رکھ کے کہا، اس نے ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، نوجوانوں کی دل جوئی ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ تجھ کو دیکھا تو پھر اس کو نہ دیکھا۔ چاند کی بے بسی بیان کرے گا بیچارہ بھی۔ اچھا شاعر جو ہوتے ہیں نا، شاعر ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ کہاں کو، خاص طور پر وہ شعراء جو قرآن و حدیث کے خلاف شاعری کرتے ہیں نا، عشقیہ شاعری جو کرتے ہیں، ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، یہ کہاں چلے جائیں۔ زمین و آسمان کے قلابے اتنی جلدی ملا دیتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں جو لوگ بامعنی شاعری کرتے ہیں بہرحال ان کی بات الگ ہوتی ہے۔ کہتا ہے تجھ کو دیکھا، یعنی اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے، تجھ کو دیکھا تو پھر اس کو نہ دیکھا، چاند کہتا ہی رہا میں چاند ہوں میں چاند ہوں۔ چاند کی بے بسی بیان کی ہے، یعنی وہ مجھ سے چلا کے کہتا ہی رہا بھائی مجھے دیکھ لے میں چاند ہوں، لیکن تجھے دیکھا تو تجھ میں وہ کشش تھی، چاند میں بھی نہیں۔ حالانکہ یہ بات اس نے اپنے محبوب کے لیے کہی ہے جو سراسر غلط ہے۔ یہ بات تو بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سچتی ہے۔ کہا کسی نے چاند سے تشبیہ دینا، آقا علیہ السلام کو چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ جھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا، اور پھر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس نے یہ سب کچھ تم کو دیا، وہ سب کچھ تم کو دیا ہے جو تم نے اس سے مانگا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ ابھی مغرب سے پہلے دن تھا اور ابھی دن ختم ہوا کہ اس کی گدی کو سنبھالنے کے لیے، اس کی جانشینی اختیار کرنے کے لیے، اس کا اسسٹنٹ مینیجر بننے کے لیے فوراً رات چلی آئی۔ ابھی غروب آفتاب سے پہلے دن تھا تو جانشین اللہ نے رات کو بنایا ہے، ابھی دن ڈھلا ہے تو رات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے۔ سبق لینے والے اس سے سبق لے سکتے ہیں کہ جو اللہ ابھی دن کو ڈھال کے رات لایا ہے، یہ جوانی کو ڈھال کے بڑھاپا لائے گا، یہ زندگی کو ڈھال کے موت لائے گا، اور یہ موت کے بعد باڈی کو ڈھال کر کے اس کو خاک بنائے گا۔ جو سبق لینا چاہے وہ اس سے لے سکتا ہے، اور جو نہ لینا چاہے وہ پھر کسی چیز سے سبق نہیں لے سکتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا او ارادہ شکورا، یا شکر گزار ہونا چاہے، یعنی سبق تو لے رہا ہے لیکن شکر گزار بننا چاہتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شکر گزاری کی تعلیم دی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ،
باوجود اس کے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں. اے اللہ کے حبیب آپ کے تو اگلے اور پچھلے اللہ نے سب معاف کر دیے, آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام الانبیاء نے جواب دیا, کروڑوں سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ارشاد فرمایا, عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ باوجود اس کے کہ اللہ سب کچھ معاف کر چکا, لیکن محمد یہ چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے. جب امام الانبیاء کو شکر گزاری مطلوب تھی, امام الانبیاء شکر گزاری کے طلبگار تھے, تو آج کے مسلمان کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں. اسے تو چاہیے کہ وہ سجدے میں پڑا رہے اور جان دے دے کہ مولا میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ زمانہ دیا ہے, اس زمانے کی قدر کی جائے اور وقت کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے. اور کیسے؟ ایسا نہیں ہے کہ خالی میں اور آپ وقت کو سمیٹ رہے ہیں یا مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اس تعلیم کا اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پابند بنایا تھا, جو ہر اعتبار سے بخشے بخشائے تھے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو بنایا. انہوں نے امت کو وقت کی قدر کر کے بتلائی ہے کہ دیکھو محمد عربی نے قدر وقت کی ایسے کی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب گھر میں تشریف لاتے تو بہت کم حصہ آرام فرماتے اور رات کا ایک طویل حصہ پیارے آقا مصلی پر گزارتے. اسی کا نتیجہ تھا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. وقت کی قدر دیکھیے, دن بھر تو اشاعت اسلام میں گزرا, آنے والے لوگوں کو کلمہ پڑھانے میں گزرا, تعلیم و تبلیغ و تلقین میں گزرا, جہاد کے میدانوں میں گزرا, اور اب رات آئی ہے, محمد دن بھر کے تھکے ہیں, اور کچھ تو آرام کر لیا ہوتا, لیکن چونکہ امت کو پیغام دینا تھا وقت کی قدر کرو, یہ چلتے چلا جا رہا ہے, اس لیے رات کو مصلی پہ نیت باندھ لی ہے. دن اللہ کے دین کی اشاعت میں گزرا ہے اور رات رب کو منانے میں گزری ہے. کوئی وقت کی قدر میرے مصطفیٰ سے سیکھے. امام الانبیاء نے وقت کی قدر کر کے بتائی ہے, اور جیسے ہی امام الانبیاء نے وقت کی قدر کی ویسے آپ کے دیوانے متوالے صحابہ نے قدر کی. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, کل صحابہ کے لیے, کسی ایک کے لیے نہیں, کل صحابہ کے لیے عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ان کے معاصر بھی ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت ایسی پائی ہے, اور یہ چونکہ تابعی ہیں, یہ چونکہ تابعی ہیں, اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضرات صحابہ کو دیکھا ہو. انہوں نے تو پڑھا بھی ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ 50,000 لوگوں کو ایک وقت میں حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں. 1500 مکبر ہوتے تھے ان کی مجلس میں, جو ان کی بات کو آگے فارورڈ کرتے تھے, آگے منتقل کرتے تھے ان کی بات کو. 1500 لوگ ہوتے تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت ایسی پائی ہے کہ جس جماعت کے یہاں وقت اتنی زیادہ قیمتی شے تھی کہ جتنی زیادہ قیمت تمہارے یہاں سونا اور چاندی کی ہوتی ہے, ان کے یہاں سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی وقت تھا. اور وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی. صحابہ کے یہاں دراہیم و دنانیر کی کوئی حیثیت نہیں تھی, صحابہ کے یہاں وقت کی بہت حیثیت تھی. وہ اپنے وقت کو کام میں لاتے. اسی لیے صحابہ کے زمانے میں مسجدیں آباد رہتی تھیں, چونکہ کسی کا بھی وقت فارغ نہیں تھا, کوئی کہیں مشغول تھا, کوئی کہیں مشغول تھا. اگر صحابہ کی ایک جماعت اپنی دنیا کے لیے گئی ہے, یعنی ذریعہ معاش کو سمیٹنے کے لیے گئی ہے اور کسب معاش کے لیے نکلی ہے, تو دوسری جماعت مسجد نبوی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آباد کر رہی ہے. اسی لیے مسجد نبوی آباد رہتی تھی 24 گھنٹے. سبب یہ تھا کہ صحابہ اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتے تھے. وقت کی حفاظت کرنا کوئی ان سے سیکھے. اور عجیب بات ہے, وقت کی حفاظت کرنا لوگوں نے کر کے بتائی.
ایسا نہیں کہ صرف میرے آپ کے لیے تعلیم. ایک عورت گزری ہے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی معاصر ہیں, ان کے زمانے کی ہیں, سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ اکثر وقت خاموش رہتی تھی, بولتی نہیں تھی, اور حتیٰ کہ انتہا یہ کہ شیطان کو بھی برا نہیں کہتی. ہم اور آپ تو دبا کے لیتے ہیں اسے بیچارے کو, ہے کہ نہیں؟ شیطان بھی کہتا ہے ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, غلطیاں خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر. جی بہرحال وہ ہمارا دشمن ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری بھرپور حفاظت کرنا. سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا وہ شیطان کو برا نہیں کہتی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا اماں آپ شیطان کو بھی برا نہیں کہتی؟ آپ نے فرمایا ہاں. فرمایا کیوں؟ سوال کرنے والا سائل پوچھتا ہے کیوں آپ شیطان کو بھی کچھ نہیں کہتی؟ فرمایا اتنی دیر میں شیطان کو مطعون کرنے میں لگاؤں گی, اتنی دیر میں میں اپنے اللہ ہی کو یاد نہ کر لوں گی. وقت کی قدر کوئی رابعہ سے سیکھے. کتنی بڑی بات کہی ہے. اتنی دیر میں شیطان کو مطعون کرنے میں لگاؤں گی, اتنی دیر میں اپنے اللہ کو یاد کر لوں گی. ایک پودا اور جنت میں لگ جائے گا اتنی دیر میں سبحان اللہ کے لیے. یہ رابعہ ہے. اس زمانے کی عورتوں کو یہ شعور تھا, آج کے مردوں کو یہ سلیقہ نہیں. مرد خالی, اور مرد نہیں, عوام نہیں, خواص خالی. اللہ میری آپ کی سب کی بھرپور حفاظت فرما دے اور ہمیں وقت کی قدر کی توفیق نصیب کرے. کتنا بڑا طبقہ ہے جو اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. بہت بڑا طبقہ تو مسلمانوں کا ایسا ہے جسے کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ ٹھلوے رہنا پسند کرتے ہیں, کچھ نہ کرنا پڑے, فری کی روٹیاں انہیں ملیں. ایسوں کو جیل پہنچا دینا چاہیے چونکہ فری میں روٹی ملتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی کب تک فری کی ملے, کام وہاں بھی کرنا پڑتا ہے. سنا یہ ہے, دیکھا تو نہیں ہے اور اللہ نہ دکھائے, کسی کو نہ دکھائے. کام تو وہاں بھی کرنا پڑتا ہے, تو فری کی تو وہاں بھی نہیں ملے گی. اس لیے بنیادی طور پر اس کی اصلاح ضروری ہے. بغیر کام کی زندگی گزارنے والا آدمی اچھا نہیں ہے. کام کرو, تھوڑا کرو, لیکن کام کرو. یہ کیا بات ہوئی صاحب, تھوڑا وقت یہاں گزار لیا, تھوڑا وقت وہاں گزار لیا, یہاں گپے شپے کر لیے, وہاں گپے, یہ کوئی بات نہیں. میرے ایک دوست تھے بھائی نظام قریشی صاحب, آج کل تو وہ حج پر ہیں. میں کسی زمانے میں ایک مسجد میں امام تھا تو وہاں کے متولی تھے. وہ فارغ البال تھے, بچوں نے آزاد کر دیا تھا ان کو, کمانے لگے تھے, بچے ان کے بڑے ہو گئے تھے سب. تو وہ دن بھر ٹھلوے گھومتے تھے, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. تو رات میں کبھی جب ملاقات ہوتی, ارے میں نے کہا شیخ کہاں ہیں آپ, 2-4 گھڑی ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے. کیا بتاؤں امام صاحب فرصت نہیں ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا اللہ کے بندو, بچوں نے تمہیں آزاد کیا ہوا ہے, سب کچھ تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس فرصت نہیں ہے. بھلے مولانا یہی تو کمال کی بات ہے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں اور پھر بھی فرصت نہیں ہے. میں نے کہا جی وہ کیسے, کہ بس جہاں بیٹھ جاتا ہوں کچھ تبصرہ کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. ہم بھی اپنی رائے رکھتے ہیں اور آپ کو تو پتا ہماری رائے کتنی لمبی ہوتی ہے, اسی میں آدھا وقت چلا جاتا ہے. یہ مزاج امت کے افراد کا عمومی بنا ہوا ہے. اور کام سے تو میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ مسلم نوجوان کام سے جان کیوں چراتا ہے. اور جب بات آئے گی شادی کی تو انہیں امبانی فیملی کی لونڈیاں چاہیے. میں مزہ بالکل سیریس کہہ رہا ہوں. رشتے چاہیے جہاں سے مرسیڈیز ملے اور ہے ڈھلوا. کیا کھلاوے گا بھیا؟ اچھا کھلانے کی بات کر لیں, اللہ کھلائے گا. ہاں اس کا لنک بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط ایمان کا مالک, اللہ کھلائے گا. حال یہ ہے کہ اگر چوہا آ جائے تو یہ تتر بتر ہو جائے. اور بات کتنی بڑی کر رہا ہے, اس سے انکار نہیں, بات سچ ہے, حق ہے, اس سے انکار نہیں کہ اللہ کھلائے گا. لیکن میرے دوست ایسے یقین کے حامل تو بنو. حالات تو یہ کہ ذرا حالات گھیرتے ہیں تو میں اور آپ در بدر کے شکاری ہو جاتے ہیں, در بدر کے گداگر اور سوالی بن کے زندگی گزارتے ہیں. پھر ہم کس منہ سے یہ کہتے اچھے لگتے ہیں اللہ کھلائے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کو یہ حق ہے وہ بندے کا امتحان لے, بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا امتحان لے. پاگل ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ دے گا. ارے باپ کا غلام نہیں ہے اللہ.
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا یہ اندھا توکل ہے. کیا ہے یہ؟ اندھا توکل ہے. اور اس پر ہی سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے. اور بابا تھانوی کے لطائف تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا ایک آدمی کنویں پہ بیٹھ گیا, جب تک اللہ نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا. اور کنواں ایسا تھا وہ, یعنی اس نے یہ منت مانی کہ جب تک اللہ مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. بستی سے باہر چلا گیا. ایک کنواں ایسا تھا کہ میٹھا پانی تھا, لوگ آتے اس کی مڈیر پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے اور کھانا کھا کر کے پانی پیتے اور چلے جاتے. یہ بھی جا کے وہیں بیٹھ گیا, لیکن بھوت سوار تھا اللہ جب کھلائے گا تو اللہ میاں تو اپنا رول نہیں توڑنے کا. اس کا ضابطہ ہے کام کرو اسباب اختیار کرو, اس کے واسطے سے پھر تمہیں دیا جائے گا, اور پھر تم اپنے پیٹ کی پوجا کرنا. کون منع کرتا ہے تم کو؟ سیدھی سی بات. پیٹ کی پوجا سے مراد یہ کہ اس میں غذا ڈالنا. لیکن پہلے یا تو اس درجے کی شخصیت ہونی چاہیے کہ وہ کہے اللہ کھلائے گا. ایسے لوگ گزرے جنہوں نے کہا تو اللہ نے جنت سے ان کے لیے کھانے بھیجے, لیکن وہ ایسے تھے ان کی راتیں اللہ کے لیے تھی, ان کے دن اللہ کے لیے. یا تو راتیں کسی اور کے لیے ہیں, دن کسی اور کے لیے ہیں. اور اندھے توکل کی شخصیت ہے, مالک ہے اندھے توکل. بیٹھ گیا وہ, اللہ جب کھلائے گا. ایک دن گزرا تو پہلے دن تو برداشت کر لیا, جان تھی ذرا. دوسرا دن گزرا, لوگ آتے معمول کے مطابق. اور اتفاقی امر دیکھیے کہ لوگ مروت میں پوچھ لیتے ہیں. اللہ چونکہ امتحان لے رہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دکھا رہا تھا, کوئی اسے پوچھ بھی نہیں رہا تھا کھانے کو, بھائی کھانا کھا لو. حالات بھی ایسے, وہ کہا نا مرتے کو 2 دھکے پھالتو ملتے ہیں بیچارے کو, وہ کچھ اس طرح اس کا مصداق ہو رہی تھی بات. تیسرا دن جب ہوا تو اب پیٹ نے جواب دے دیا, شدت کی بھوک ہے, اب کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تیسرے دن ایک آدمی نے اس سے کہا کھانا کھا کے کچھ بچ گیا تھا, کھاؤ گے؟ اب وہ یوں اگر کرے تو پیٹ جواب دے رہا ہے, اس نے یوں کیا, زبان بھی نہیں نکل رہی ہے اندر سے, ہاں جی کھاؤں گا. اس نے اس کے آگے کو سرکا دیا, کھا لیا جی اس نے. اور کھانا کھا لینے کے بعد اس نے کہا, اس سے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میں آپ کو روزانہ یہاں دیکھ رہا ہوں, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا. تو اس نے کہا اگر یہ منت مان کے بیٹھے ہو تو پھر ایسے ہی بھوکا مرنا پڑے گا, اس لیے کہ تم جیسے عقیدے کے لوگوں کو اللہ نہیں کھلاتا. اس کے لیے بڑا پختہ ایمان چاہیے. کیا کیا جائے؟ اس درجے کا ایمان بنایا جائے, ایمان بنا کر کے پھر آدمی کہے. اور سیدھی سی بات ہے, سیدنا علی کے قول کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندے کی زبان سے یہ بات اچھی نہیں لگتی. اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا, اس لیے کہ اللہ امتحان لیتا اچھا لگے. وہ احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین اور رب کل جو ٹھہرا ہے, وہ رب جو ٹھہرا, اس لیے وہ امتحان لیتا اچھا لگے ہے. بندہ اللہ کا امتحان لیتا اچھا نہیں لگتا. اس لیے اس بیماری کو اپنے آپ سے ختم کیا جائے. بہت سارے نوجوان آتے ہیں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ختم ہو جاتا ہے, میں کر نہیں پاتا. آپ کا کام کوشش کرنا ہے, اور قرآن نے اس کا جواب دے دیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہ ضرور ملتا ہے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. اگر خود کی تجارت کامیاب نہیں ہو رہی ہے ملازمت کیجیے, ملازمت کامیاب نہیں مزدوری کیجیے, مزدوری کامیاب نہیں ہے تو اور اس سے سطح درجے کا جو کام ہو وہ کر لیجیے, لیکن کام کیجیے. خالی اولادیں ماں باپ پر بوجھ بنتی ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. بوڑھے باپ آتے ہیں بیچارے, آ کے کہتے ہیں سمجھا دو, تمہاری مجلس میں بھی آوے تمہارا اثر نہیں پڑنے کا اس پہ. میں نے کہا جی ہاں تھوڑا سا تو دیکھ لیں گے کہہ کے سن کے. کیا بات, ایک ہی شکوہ ہے, کرتے نہیں ہیں کچھ. اس بیماری کو اپنے آپ سے ختم کیجئے, مٹائیے, کام کیجئے, ترقی کیجئے, مال کمائیے, حلال راستوں سے اتنا مال کمائیے کہ آپ دوسروں کے سکون اور راحت کا ذریعہ بن سکیں. جب ہوگا ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ اس لیے کام کیجیے, اپنے آپ کو فارغ تو سمجھ میں آتا ہے. کوئی آدمی فارغ ہو گیا,
یعنی کچھ وقت اس نے کام کیا، کچھ فراغت کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہے اس کا، سمجھ میں آتا ہے۔ اب تو عمومی طبقہ یہ ہے کہ تھلوے بن کر کے وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کے واسطے مسلم سماج پر لعنت بننے سے اپنے آپ کو بچائیے اور کام کیجیے۔ اپنا کام نہیں کر سکتے، مزدوری کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، ایک صحابی ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، کالے کلوٹے صحابی ہیں، ان کا کام ہے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور وہاں مزدوری کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے، مصافہ ملایا، آ کر کے کہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو گٹے پڑے ہوئے تھے، مزدور آدمی بیچارہ۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا کرتے ہو، اتنے سخت ہاتھ؟ کہا اللہ کے حبیب میں مزدوری کرتا ہوں۔ کروڑوں سلام ہو امام الانبیاء پر، حضور پاک نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ مزدوری کرنے پر بشارت سنیے آپ کتنی عظیم دی ہے۔ آج کا نوجوان مزدوری کو عیب سمجھ رہا ہے، نہیں جی ہم تو ریلائنس کمپنی کا ایک شو روم لگائیں گے پہلے سے، سب سے پہلا کام گھر میں چوہے کلا بازی کھا رہے ہیں اور اس کا کام ہے، اس کا ارادہ ہے فیکٹری لگانے کا۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے، اپنی حیثیت سے چلنا چاہیے، اپنی ذاتی شخصیت کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ ہم کس حیثیت کے مالک ہیں؟ خالی ڈینگے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ آج کل لوگوں کو پھینکنے کا بہت مرض ہے، بہت پھینکتے ہیں، اور خاص طور پر امام صاحب کے سامنے ہوں گے تو اور پھینکیں گے تاکہ کچھ ذرا سا بڑھ جائے، امام صاحب کو بھی میرا سینہ دکھ جاوے، 56 انچ کا ہے، دکھائی دے جاوے تاکہ ان پہ بھی روک پڑے۔ اور کارخانوں کو، چھوٹی چھوٹی دکانوں کو لوگ بتاتے فیکٹری، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب بڑی شان میں آ کے لوگ کہتے ہیں نا فیکٹری گیا تھا، یوں کہتے موت آ رہی وہاں چلا گیا تھا کارخانے میں، شان گھٹ جائے گی۔ جھوٹی شان بنانے سے کبھی آدمی بڑا نہیں بنتا۔ اپنی اصل بتاؤ، اصل بتانے والے عزت باتیں ہیں، نقل بتانے والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ دو پھینکو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک کہنے لگا معلوم ہے تجھے ہمارے گھر پہ کتنا لمبا بانس ہے؟ اس نے کہا بتا، کہ اتنا لمبا بانس ہے جب کبھی ہمیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے نا ابو اٹھاتے ہیں، ایک نے کہا کہ ہمارا جو استبل ہے گھوڑوں کا وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک سرے سے اگر گھوڑا دوڑنا شروع کرے تو دوسرے تک پہنچتے پہنچتے اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ کتنا بڑا استبل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ پھینکنے والے لوگ ہیں، یہ حضرت پھینکو کا قول ہے۔ اب ان کی برابر میں ایک دوسرا بیٹھا تھا، اس نے کہا بس اتنی سی بات بیٹے، ہمارے یہاں اتنا لمبا بانس ہے جب کبھی بارش کی ضرورت پڑے نا ابا اٹھاویں اور بادلوں کو ہلا دیں۔ تو اس پہلے والے نے تعجب سے پوچھا اتنا لمبا بانس یہ کیسے پاسبل ہے، رکھتے کہاں؟ بولے تیرے استقبال میں۔ ایک مزاج بن گیا امت کا پھینکنے کا، جس کو دیکھو وہ جھوٹی شان سے جی رہا ہے۔ نہیں، اپنی اصل بتائیے، ہم یہ ہیں بس۔ جو اصل بتاتے ہیں وہ کبھی بدنام نہیں ہوتے، ان کی شناخت نہیں مٹتی، ان کی توقیر کم نہیں ہوتی۔ اور جو نقل لاتے ہیں، ڈینگے مارتے ہیں اور ایسے چوڑے ہو کر کے گلیوں میں گھومتے ہیں، ان کی شان گھٹتی ہے، ذلت ملتی ہے۔ شان صرف اللہ کی ہے، بندے کو تو بندگی سچتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو شان نہیں سچتی، بندوں کو تو بندگی سچتی ہے، بندگی کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیے، اور ہمارے اکابر و اسلاف نے جس طرح سے اپنے وقت کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ میں آج ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا کہ جب وہ کتاب لکھتے تھے تو کتاب لکھنے کے دوران اگر ان کو کھانے پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو باندی کو بلاتے اور ان کی باندی ان کے منہ میں لقمے بنا بنا کے دیتی اور وہ مستقل اپنا کام کرتے رہتے۔ اور ایک محدث کے حالات میں یہاں تک لکھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی الفنون کے نام سے، جب اس کتاب کو کتابی شکل دی گئی تو 800 جلدیں وجود میں آئیں۔ کتنی جلدیں؟ 800 پارٹ بنے اس کتاب کے جب اس کو کتابی شکل دی۔ آپ تصور کیجئے
کہ اس اللہ کے بندے نے اپنے وقت کو کتنا کام میں لگایا ہوگا جو 800 جلدیں لکھ کر کے چلا گیا۔ حضرت اقدس تھانوی نے پر اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا، حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، آخر اتنی کتابیں آپ لکھ کیسے پائے؟ تقریباً 2000 مختلف روایتیں، بعضوں نے 1500 کا ہے، بعضوں نے 2000 کا، بعضوں نے 2500-3000 تک بھی کہا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اتنی ہیں، حضرت کی تصانیف تالیفات۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہر کام کا ایک وقت بنایا ہوا ہے، اگر مجھے صبح کو کوئی کام کرنا ہے تو بس وہی کام کرنا ہے، اتنے وقت میں دنیا جہان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، اشرف علی اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ اور تو اور انتہا کر دی، کوئی ان حضرات سے سیکھے اپنے وقت کو بچانا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے استاد ہیں، وہ حضرت سے ملنے کے لیے تھانہ بھون تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر کے حضرت تشریف لے آئے تو بہت خوشی، شیخ الہند آ گئے، خوشی کے مارے پھولے نہیں سمارے، میرے استاد آ گئے۔ اب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، کچھ ضیافت ہوئی، اتنے میں حضرت کا وقت ہو گیا، بیان القرآن لکھی جا رہی تھی۔ حضرت کی جو تفسیر کی کتاب ہے بیان القرآن، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی، اس کی لکھائی کا کام چل رہا تھا۔ تو حضرت نے اپنے استاد محترم سے کہا حضرت میں اس وقت میں بیان القرآن لکھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو معمول پورا کر لوں۔ وہ استاد بھی بابصیرت تھے، وہ شاگرد بھی بابصیرت تھے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اور اپنا معمول پورا کر کے آؤ۔ حضرت گئے اور جا کر کے 2-3 سطریں لکھیں، اور چونکہ استاد آئے ہوئے تھے مارے محبت کے نہ رک سکے، واپس چلے آئے۔ حضرت شیخ الہند نے پوچھا بڑی جلدی آ گئے؟ فرمایا حضرت آپ کی محبت نے وہاں بیٹھنے نے دیا، معمول کی تکمیل کرنے آیا ہوں کہ میری ناغہ نہ لکھی جائے، کوئی ایبسنٹ نہ ہو جائے کہ میں نے آج کام نہیں کیا۔ یہ حضرات اپنے اوقات کو کام میں لانے والے تھے۔ ہمارا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، کب تک سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا، کوئی نظام ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی نظام نہیں۔ اس کا نتیجہ ہے امت کے پاس نظام نہیں ہے، امت کی بربادی کا بنیادی سبب ہے۔ یہ دلی والے اپنے پیٹ کو لے کے بڑے پریشان رہتے ہیں، کچھ بتا دو کچھ گھٹ جاوے، ہلکا ہو جاوے کچھ، یہ اور بڑھے گا۔ کیوں؟ کھانا وقت پہ نہیں کھاتے ہو، اور ان کے چکر میں امام صاحب اور پیچھے بیچارہ 10 بجے کھانا ملے۔ کہاں عصر کے بعد کے کھانے والے ہم لوگ، کہاں رات کو 10 بجے کھانا مل رہا۔ دلی والوں کے لیے یہ بنیادی کمزوری ہے کہ ان کے کھانے کا نظام صحیح نہیں ہے، دوپہر کو کھائیں گے 4 بجے، اور ان منڈی والوں کا حال تو اور اچھا ہے، یہ عصر کے وقت کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو کیوں اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہو؟ ایک روٹی اپنی باندھ کے لے جاؤ، وہاں کھا لو اپنے کام پر۔ نظام بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوپہر کا کھانا کھاؤ پھر قیلولہ کرو، اس تھوڑی دیر کی نیند کی وجہ سے تمہیں رات میں جاگنے میں مدد ملے گی۔ لوگ تہجد کا شکوہ کرتے ہیں، تہجد نہیں ملتی، جو قیلولہ نہیں کرتا اسے تہجد نہیں ملتی۔ قیلولہ کیجئے، تہجد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے نظام بنائیے۔ ہماری اور آپ کی کمزوری کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ان حضرات کے یہاں نظام تھا، چنانچہ اکابر کے حالات میں لکھا، ایک بزرگ گزرے ہیں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں میں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 20,000 کتابیں پڑھنا آسان کام ہے؟ کتنی کتابیں ذرا بول کے بتا دیں۔ 20,000 کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا۔ آگے فرماتے ہیں اور 2,000 کتابیں لکھیں۔ 20,000 کتابوں کا مطالعہ کرنے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے 2,000 کتابیں لکھی، اور فرماتے ہیں حال یہ ہے میرے لکھنے کا کہ میں لکھتے لکھتے، اور اس زمانے میں چونکہ یہ پین نہیں تھے، نہ بول تھا نہ جیل تھا،
یہ پین نہیں تھے کہ باقاعدہ بھرے ہوئے سکے ملتے تھے. اس زمانے میں یہ کہ یہ دوات کی ڈبیا ہے اور یہ ادھر سے الگ سے قلم ہے اور پھر کاغذ ہے, سیاہی میں قلم کو ڈبویا جائے گا اور پھر اس کے بعد سے اس کو لکھا جائے گا. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حالات یہ کہ میں لکھتا اتنا لکھتا کہ میرے قلم کی نوک گھس جاتی, گھستے گھستے پھر مجھے یہ خیال آتا کہ اب یہ صحیح نہیں لکھ رہی ہے, سو میں اس کو بنانے کے لیے چاقو اٹھاتا, اب میرے لکھنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے خیال آتا کہ میں اتنا اس چاقو کی اصلاح کروں, میرا یہ وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ فرماتے میں اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتا تھا, میرا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب لکھنے کا سلسلہ موقوف, تو اب کیا کریں گے؟ زبان اس وقت خاموش نہیں, اس وقت زبان بھی, دماغ بھی, قلب بھی, جگر بھی اور جسم پورے طور پر لکھنے پر متوجہ ہے. اب حالات یہ ہے, ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اب چونکہ کوئی کام مجھے نظر نہیں آیا, اس لیے میں نے اب لکھنے کا سلسلہ جب موقوف ہوا تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا کہ میرا یہ ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے. اور ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں جو سانس اللہ کے نام کے بغیر گزرا, انسان نے دنیا میں وہ سانس حرام لیا ہے. ایسے ایسے لوگ گزرے, ایک سانس اگر اللہ کی یاد کے بغیر گزرا, فرماتے ہیں وہ سانس حرام گیا, حرام لیا گیا. اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے واعظ تھے. لوگ کہتے ہیں ان بیانات سے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا ان بیانات سے, بے وقوف ہیں, پاگل ہیں, جاہل ہیں, اعلیٰ درجے کے کم عقل ہیں. ان کو چاہیے یا تو شادرہ جائیں یا آگرہ جائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ صحابہ نے واض و نصیحت سے تعلیم پائی ہے. یہ کیا بات ہوئی آپ نے کسی ایک شعبے پر انگلی اٹھا دی؟ آپ کو دوائی کھا لینی چاہیے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریباً 6 صدی ہجری کے عالم ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں جب وعظ کہتے تھے تو ان کے وعظ میں 50,000 1 لاکھ اور ایک قول کے مطابق لکھا ہے 5 یا 2 لاکھ لوگ شرکت کرتے تھے. جیسے تم آئے ہو نا بیان سننے کے لیے, جیسے اور میں اور آپ اپنے اکابر کے یہاں بیان سننے جاتے ہیں, ایسے ان کی خدمت میں بیان سننے والے ایک قول کے مطابق 2 لاکھ ہیں اور ایک قول کے مطابق 5 لاکھ لوگ بیان سننے آتے ہیں. 50,000 تو مکبر لکھے ہیں, مکبر جو ان کی بات کو آگے نقل کرتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. اتنے بڑے محدث ہیں, ان کے وقت کی حفاظت کا طریق یہ ہے. ایک اور محدث گزرے ہیں, شارح بخاری, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ کتاب لکھتے, ان کو بھی لکھنے کا ذوق تھا, بہت لکھتے تھے. اور یہ سلسلہ آج تعلیم و تعلم کا جو مجھ تک اور آپ تک محفوظ طریقے پر چلا آیا ہے اور ہم لوگ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں, یہ ان حضرات کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے لکھی لکھائیں کتابیں ہمیں دے دی ہیں اور ہم اس کے ساتھ میں پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لکھنا لکھانا جو ہے نا یہ فضول کام ہے. کتاب چھپوائی ہے امام صاحب نے, اس سے تو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا, تیری تو رائے نہیں لے رہے ہم, اس سے نہیں پوچھ رہے, ختم ہوگی بات. اگر کتاب لکھنے سے کچھ نہ ہوتا تو بخاری کو کیا ضرورت پڑی تھی بخاری لکھنے کی, جس کے بارے میں متفقہ بس فیصلہ ہے علماء کا, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کے قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے. اس جملے کا بھی کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے, بات آ گئی تو چونکہ کہہ رہا ہوں, اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ کس کا؟ بخاری کا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں سارا دین بخاری میں ملے گا, ان کو بخار چڑھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, روایتیں اور جگہ بھی ہیں, ان کو بخاری کا بخار ہے, روایتیں اور بھی ہیں. سارا درس حدیث سمٹ کر کے بخاری میں نہیں آیا ہے, اس کے علاوہ بھی روایتیں موجود ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں, وہ غلط نہیں ہے. حدیث کی ہزاروں کتابیں جو لکھی ہیں سب روایات صحیح ہیں اور سب حدیث کی ہیں. یہ فیصلہ فقہاء اور علماء اور صلحاء کی نظریں کریں گی کہ کس کو ضعیف کہنا ہے اور کس کو صحیح کہنا ہے. ڈڑمڈا اگر ضعیف اور قوی کا فیصلہ کرے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. پرسوں ایک میرے پاس آ گیا کہ جی وہ رفع یدین, یہ 3 روایتیں بخاری کی, جمعے کا دن تھا, کل کی تو بات ہے,
کل تھا نا؟ ہاں کل میں جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھا، ذرا سا سیریس تھا کسی بات کو لے کر. اب ایسے میں کوئی آ جا تو ویسے ہی ماتھا ٹھنک جا، ہم تو ویسے بھی بہت کم علم لوگ ہیں، بچے ہیں. اس نے کہا جی، پہلے تو اس نے اس پہ سوال پوچھا فون پر، پھر اس نے کہا جی وہ ایک صاحب نے یہ 3 روایتیں دی ہیں، مجھے حوالہ دیا ہے، اور یوں کہا کہ رفع یدین نہ کرنا اور قرآن امام کے پیچھے قرات نہ کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. صحیح یہ ہے، اس نے کہا کہ جی مجھے کسی نے لکھ کے دیا اور اس نے کہا کہ صحیح یہ ہے امام کے پیچھے قرات بھی کرو اور رفع یدین بھی کرو. میں نے اسے کہا بھائی کتنے حوالے لایا تو؟ دیکھو جی 3 لایا. میں نے کہا 10 دے دوں دونوں کے 10. دیکھو جی ہاں میں اسے سمجھا دوں گا. اب میری سمجھ میں آیا مرض یہ ہے کہ یہ اس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی تو اپنے سمجھنے کے لیے آیا یا اسے سمجھانے کے لیے آیا؟ دیکھو جی وہ میرا دوست گمراہیت کی طرف جا رہا ہے اس لیے میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں. پاگل تو گمراہ کے پیچھے لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تجھے گمراہ کر. پھر میں نے اسے حوالے دیے تو اس نے کہا جی اس میں تو ایک بھی بخاری کا نہیں ہے. اب دیکھیے عقل کے معاف ہو جانے کی بات ہے. یہ بالکل ایسے جیسے پاگل بندہ کلام کر رہا ہو، اور پاگل ہو اعلیٰ درجے کا کہ کیا ہر چیز بخاری میں ملے گی؟ کل علم حدیث اور کل شرع اور کل علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں اگر سمٹ گیا ہے تو یہ تو علم رسول کی توہین ہوئی کہ ایک کتاب میں رسول پاک کا علم سمٹ گیا. ہم یوں کہتے ہیں بخاری جیسی کروڑوں کتابیں بنائی جائیں محمد عربی کا علم ختم نہیں ہو سکتا. یہ سارا علم بخاری سے مانگ رہا ہے. اس لیے خدارہ جب یہ بخاری کے بخار والے ملا کریں تو انہیں علماء کی خدمت میں پہنچا دیا کرو. اپنے آپ جواب دہی کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ تمہارے پاس ہے نہیں اور وہ بخار چڑھا رہا ہے تو نقصان ہو جائے. یہ شارح بخاری ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ کتاب لکھنے کے بالکل سیم واقعہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں کچھ اور پڑھتے، اور ان کے حالات میں لکھا ابن حجر فرماتے ہیں جب میرے قلم کی نوک گھس کر ٹوٹ جاتی ہے اور میں جب اس کو دوبارہ بناتا ہوں اتنی دیر میں اہتمام کے ساتھ تیسرے کلمے کا ورد رکھتا ہوں تاکہ میرے وہ لمحات ضائع نہ ہو جائے. اتنا بڑا محدث جس نے بخاری کی گائیڈ لکھی ہے. تو بھائی میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں اور آپ کہاں شمار کیے جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے وقت کو مال غنیمت کا عظیم حصہ سمجھو اور اس کی حفاظت کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی جو تم کو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال کرے گا، پوچھے گا. ایسا نہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم دنیا میں آ گئے اور پھر یوں ہی چلے جائیں گے. پل پل کا سوال کیا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے میدان محشر میں جب تک 5 سوال ان سے نہ کر لیے جائیں. بڑی مشہور روایت ہے. عن عمرہ فیما افناہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من ابن اکتسبہ وفیما انفقہ وما عمل فیما علم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک نے فرمایا 5 سوال ہر شخص سے کیے جائیں گے، جان نہیں بچیں گی. کیا 5 سوال؟ یہ کہ عمر کہاں گزاری، زندگی کہاں کھپائی میاں، جواب دیا جائے. اور اللہ اگر سوال پوچھے اور بندہ جواب دینے کے لیے رہے تو میرے بھائی بتاؤ تو صحیح کس کی حیثیت ہے کہ وہ رب کے سامنے ٹک سکے گا؟ عمر کہاں گزاری. اور پھر یہ جوانوں کے لیے ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کو تم نے جوانی کس کام میں کھپائی؟
کس کام میں جوانی کو لگایا اور کھپایا، آج تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر روایت میں ہے مال کہاں سے کمایا، کمانے کا راستہ حلال تھا، کمانے کی شکلیں جائز تھی، یا منمانی کر کے مال کمایا ہے، حرام کمایا اور اسی کے راستے سے وقت گزارا؟ مال کہاں سے کمایا جواب دو، اور مال کہاں پر خرچ کیا یہ بھی جواب دو۔ دو الگ الگ سوال ہیں۔ اور پھر ہم سب کے لیے ہے، اور خصوصاً علماء کی جماعت کے لیے ہے، کہ اپنے علم پر تم نے کہاں تک عمل کیا۔ اور یہ عموماً ہر شخص کے لیے ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں ہر انسان کو علم ہوتا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا نمازیں پڑھنی چاہیے؟ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ داڑھی کے کٹانے سے باز رہنا چاہیے؟ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ سنتوں کا جنازہ نکالنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ آج حالات اتنے الٹے بنتے چلے جا رہے ہیں، اولادیں سنت زندہ کرنا چاہتی ہیں اور ماں باپ کمینے اولادوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ بچے، ایک نوجوان آیا، اتنی خوشی ہوئی اس بچے کو دیکھ کر کے کہ بتا نہیں سکتا، اللہ پاک اس کو پل پل سکون دے۔ اس نے کہا میں سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میرے سسرال والے اس میں آڑ بن رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے ماں باپ پر۔ اولادیں سنت کو زندہ کر رہی ہیں اور یہ ظالم ماں باپ سنت کا جنازہ نکال لیں۔ سمجھنا چاہیے ایسے ماں باپ کو، اگر اولادیں سنت کے مطابق وقت گزارنا چاہتی ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کوپریٹ کا معاملہ کریں، ان کا ساتھ دیں، تاکہ بچوں کو ایک ڈھارس مل سکے، ان کو باقاعدہ ایک سیدھا اور سچا طریق مل سکے زندگی گزارنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اس کا خیال کریں کہ ہم اپنے علم پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اقوال سلف تو اس سلسلے میں بڑے عجیب ہیں۔ وقت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وقت کے بارے میں، فرماتے ہیں وقت ایک تلوار ہے۔ اس کو کل واٹس اپ کر دیجئے گا لکھ کر کے، امام شافعی کا قول ہے وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ بہرحال وقت کو گزرنا ہے، بہرحال وقت کو گزرنا ہے، وہ گزرے گا۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں وقت کی مثال برف کی سی ہے، چاہو تو شربت بنا کے ٹھنڈا کر کے پی لو، ورنہ اس کو تو پگھلنا ہی ہے، وہ پگھل جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وقت سونے کی ڈلیوں کی مانند ہے، جیسے سونے کی ڈلیاں ہوتی ہیں نا، ڈلے سونے کے، جیسے سونا قیمتی ہے ویسے وقت قیمتی ہے۔ جس نے اپنے وقت کا تحفظ نہ کیا اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کیا۔ اس لیے بھائی اپنے وقت کو سنبھالیے، کام میں لائیے، اپنے آپ کو کام میں لگائیے، دنیا بھی بنائیے اور آخرت بھی بنائیے۔ شاعر نے کہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، دھیرے 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 یہ گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے دبوچ لیں گے اور سلسلہ پورے طور پر منقطع ہو جائے گا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ پل پلے کی گھڑی گھٹ رہی ہے اور انسان کی زندگی مستقل آخرت کی طرف، موت کی طرف رواں دواں ہے، یوں معاملہ قریب لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے وقت کا تحفظ کیجیے، اپنے اسلاف کو دیکھیے، اپنے اکابر کو دیکھیے۔ ہمارے مشائخ میں بزرگ گزرے ہیں میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیر ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کے، اور وہ پیر ہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے، حضرت گنگوہی کے، حضرت تھانوی کے، اور یہ لوگ ان لوگوں میں سے حضرت گنگوہی پیر ہیں حضرت شیخ الہند کے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں جہاں سے علماء دیوبند کا سلسلہ ذرا سا نیچے آ کر کے چلتا ہے مارو ہندوستان کے علماء میں، اس سے پہلے اور ذرا سا بڑے لوگوں پر جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ جب بازار میں جاتے سامان خریدنے تو ایک تھیلی ہوتی جس میں حضرت پیسے رکھتے تھے، تسبیحات میں ہوتی،
اللہ کا ذکر چل رہا ہوتا تو کبھی اس دکاندار کو پیسے گن کر نہیں دیتے بلکہ تھیلی اس کے حوالے کر دیتے اور فرماتے جتنا تیرا مال بنا ہے جتنا تیرا پیسہ بنا ہے اتنا لے لے. سائل پوچھتا ہے حضرت یہ زیادہ لے لے گا آپ گن کر کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا جتنی دیر پیسوں کے گننے میں لگاؤں گا اپنے اللہ کو اتنا زیادہ یاد کر لوں. یہ آپ کے اکابر ہیں، یہ آپ کے مشائخ ہیں، آپ ان کے نام لیوا ہیں. ان کے نام لیوا اگر گلیوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، مکانوں کے تھلوں میں بیٹھ کے وقت گزارے، کانوں میں ایئر فون لگا کے گلیوں میں گھوم کے وقت گزارے، اللہ کی قسم وہ ان کے سچے نام لیوا نہیں ہو سکتے. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ دکاندار ذرا ہوش کے ناخن لیں، اپنی دکانوں پر تھلووں کو نہ بٹھایا کریں. اور سارے دکاندار مراد ہیں، اس پیغام کو پہنچائیے کہ دکانوں پر آوارہ لڑکوں کو نہ بٹھایا جائے، اس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے. ایسے دکانداروں کو چاہیے یا تو وہ اس بات سے توبہ کریں ورنہ ان کی وجہ سے فحاشی پھیل رہی ہے. ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے، حلوے دکانوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ماؤں بہنوں اور بچیوں کا گزرنا وہاں سے مشکل ہو جاتا ہے. تو سبب کون بن رہا ہے؟ یہ دکان والے سبب بن رہے ہیں. سامان لینے آیا لے اور جائے بس. یہ کیا مطلب ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں دکانوں پر بیٹھ کر کے گپے شپے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اپنے وقت کو پہچانیے، وقت کی قدر و منزلت کو پہچانیے، اپنے اکابر و اسلاف کے حالات کو سامنے رکھیے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب صاحب معارف القرآن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو انتہائی کر دی، اتنی گہری بات بتا کے چلے گئے. اللہ اللہ، کوئی وقت کا بچاؤ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھیں، ان سے سیکھیں. ایک مرتبہ مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہم کو حضرت نے وہ چونکہ ان کے بیٹے ہیں تو بٹھا کر کے سمجھایا کہ دیکھو بات تو ذرا عجیب سی ہے لیکن اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بات بہت کام کی ہے. فرمایا جی ابا جی کہیں. فرمایا تقی بیت الخلا میں چلے جانے کے بعد آدمی ذکر نہیں کر سکتا، آدمی ذکر نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، تسبیح نہیں پڑھ سکتا، کوئی نیک کام نہیں کرتا. فرمایا مجھے یہ وقت کھلتا ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا یہ وقت ضائع کیوں ہوتا ہے. اس لیے میں جب بیت الخلا میں جاتا ہوں تو اتنی دیر بیٹھ کر میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ بیت الخلا کا لوٹا دھو دیتا ہوں تاکہ آنے والوں کو صاف لوٹا دیکھ کے راحت محسوس ہو. کتنے بڑے لوگ تھے یہ ٹوائلٹ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یا تو غسل خانوں میں بات کرتے ہیں. ایک نے مجھے میسج کیا امام صاحب غسل خانے میں ہوں. بے وقوف پاگل. میں نے اسے فون کیا تو فون اٹھا لیا، جی بھیا کہاں ہے؟ جی یہاں تھا غسل خانے میں. عجیب بات ہے، غسل خانے میں بولنا صحیح نہیں، بیت الخلا میں بولنا صحیح نہیں ہے. وہاں جا کر کے، اور ہمارا تو عام مزاج ہے، نوجوانوں کا تو عام مزاج ہے کہ وہ غسل خانوں میں اور بیت الخلا میں ہوتے ہیں اور وہیں سے ٹاول مانگتے ہیں، وہیں سے صابن مانگتے ہیں. تو انہیں پجامہ نہیں رکھا میرا، اب وہ بیچاری بیوی بھاگی ادھر ادھر کو اور پجامہ لائی ڈھونڈ کے. غسل خانوں میں بولنا یہ تہذیب کے خلاف ہے. آپ کو معلوم نہیں، آپ کے گھر کی چھوٹی بہن کو بھی معلوم ہے آپ نہانے گئے ہیں، آپ کے بیٹے کو معلوم ہے، آپ کی بیٹی کو معلوم ہے. اگر آپ کی بیوی اس حال میں آپ کو وہاں کپڑے دے رہی ہے یقینی طور پر اس سے بے شرمی وجود میں آئے گی اور گھر شرم کے دائرے سے نکل کے بے شرموں کا گھر بن جائے گا. اس لیے اپنے کپڑے ساتھ لے جانے چاہیے. تہذیب یافتہ لوگوں کا گھر اس مزاج پر زندگی گزارتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا اپنے وقت کی حفاظت کیجیے، اپنے وقت کو سنبھالیے، کام میں لائیے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے. ادھر ادھر کی باتوں سے خواہ مخواہ چند ایک دوست ایک جگہ بیٹھ گئے اور لمبی گفتگو چل رہی ہے، اتنی لمبی گفتگو چل رہی ہے کہ بس کہاں سے کہاں تک جائے گی کچھ پتہ نہیں. اور وقت کی خصوصیات میں سے ہیں کہ یہ بہت تیز چلتا ہے، اور وقت کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ جو چلا گیا وہ لوٹ کے نہیں آتا.
جو وقت آپ کا میرا گزر چکا ہے، میں اور آپ اس وقت کو لا ہی نہیں سکتے کسی بھی طرح۔ میرے بھائی، اپنے اکابر و اسلاف کو دیکھیں جنہوں نے سب کچھ کیا پھر بھی لمحے ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھلا میں اور آپ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت کپڑے کے تاجر تھے، ریشم کا گٹھڑ آیا، غلام نے اس کو کھولا تو بڑا قیمتی ریشم ہاتھ میں آیا۔ اس نے کہا نسأل اللہ الجنہ، ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس بات کو سن کے رونے لگے، اور آپ کے جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، اور اپنے ساتھ میں بیٹھے تھے ایک بزرگ، ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی ہم اللہ پر کتنے جری ہو گئے، ہم اللہ سے جنت کا سوال کرنے لگے، حالانکہ جنت کا سوال تو وہ کرے جس نے ان کو راضی کیا ہو، ہم نے تو راضی نہیں کیا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے نیت باندھی یاسین پڑھ رہا ہے، ایک آیت آئی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور آج مجرموں کو الگ کیا جائے گا۔ اس آیت کے معنی کو، مفہوم کو سمجھتے رہے، ساری رات روتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی۔ اتنا بڑا آدمی جنت کا سوال کرتے ڈر رہا ہے۔ ایک میں ہوں، آپ ہیں، اعمال نہیں ہے، افعال نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں، دینی مزاج نہیں، دینی شباہت نہیں، دینی کردار نہیں، رسول پاک کی محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے، اور وہ ڈھیٹ بنے پھر رہے ہیں، وہ اپنے اعمال پر اکڑ کر رہے ہیں۔ بھائی کن اعمال پر اکڑتے ہو؟ حالات دیکھو، حالات پڑھو۔ عبداللہ ابن مبارک کے 50,000 لوگوں کو حدیث پڑھانے والا، 6 مہینے جہاد میں رہنے والا، 6 مہینے حدیث پڑھانے والا، آخری وقت آیا ہے تو شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے چارپائی سے اٹھاؤ اور زمین پر لٹا دو۔ سفید داڑھی ہے، یہ وہ ہے جس کا حال یہ ہے کہ امام بخاری کا استاد ہے، امام اعظم نعمان ابن ثابت کا، ابو حنیفہ کا ساتھی ہے، ان کا شاگرد ہے، صحابہ سے براہ راست پڑھا ہے، تابعی ہے۔ اللہ کے رسول کو دیکھنے میں جن لوگوں نے، جن آنکھوں نے رسول پاک کا دیدار کیا ہے، ان آنکھوں کا دیدار عبداللہ ابن مبارک نے کیا ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہے، حال یہ ہے شاگردوں سے کہا اٹھا کے زمین پہ لٹا دو، لٹا دیا گیا۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کی تو دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک اپنی داڑھی کو زمین پر مٹی میں رگڑ رہے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ، عبداللہ کسی بات کا سوال نہیں کرتا، اس سفید داڑھی کی راج رکھ لیجئے اور عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دیجئے۔ اتنا بڑا محدث، میں اور آپ تو کچھ نہیں، کہیں نہیں کسی اعتبار سے۔ اور آ جائیے اور نیچے آئیے، آپ کے اکابر میں، آپ کے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے جب ان کو مالٹا کی جیل میں انگریزوں نے قید کر دیا تو انگریز تنگ آ چکا تھا، عاجز آ گیا تھا، اور اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا کہ وہ حضرت کو پھانسی دیتا۔ حضرت کے شاگردوں کو، رفقا کو پھانسی سنائی جاتی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی سنائی گئی، انگریز نے پھانسی کا اعلان کر دیا، تو جو شاگرد تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ اور دیگر لوگ تھے، ان سارے لوگوں میں، اور آپ کو بتا دوں شیخ الہند کتنے بڑے آدمی تھے، دیکھو شیخ الہند کا اندازہ لگاؤ، ان کے ایک شاگرد مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے، یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، جن کا شاگرد ایسا ہو ان کا استاذ کیسا ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ الیاس اپنے گھر سے وہ کڑھن نہیں لائے تھے، وہ ان کو شیخ سے ملی تھی، وہ ان کو استاد سے ملی تھی، وہ ان کو ان کے اپنے اکابر سے ملی تھی، جو آج سارے عالم میں تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے۔ یہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے درد و غم، یہ ظاہر ہے کہ یہ حضرت شیخ الہند کے افکار تھے۔
جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک گھٹن بنائے ہوئے تھے، اور پھر اس کا ظہور ہوا اور تبلیغی جماعت کو وجود ملا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے شاگرد تھے، جو ایک وقت میں حدیث کے استاد بھی ہیں، مجاہد وقت بھی ہیں، اور شیخ خانقاہ کے پیر بھی ہیں، اور راستے کے میدان کے داعی بھی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے مسجد نبوی میں درس حدیث پڑھا رہے ہیں۔ کون؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حدیث آتی ہے کہ حضور پاک اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں موجود ہے۔ ایک طالب علم بیٹھا ہے وہاں، وہ دلیل کو کاٹ رہا ہے، ایک دلیل دی، دو دی، تین دی، مختلف دلائل دیے، وہ کاٹتا گیا۔ حضرت نے فرمایا تو سچائی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا دکھائیے۔ آپ نے فرمایا تو دیکھ مڑ کے۔ اس نے جو دیکھا تو رسول پاک اپنی قبر میں لیٹے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اتنے بڑے درجے کے لوگ جس کے شاگرد ہو وہ استاذ کیسا ہو؟ اب تک کے پورے پیریڈ میں ایسے دو لوگ گزرے ہیں جن کے شاگردوں کی مثال نہ پہلے ملی ہے نہ بعد میں مل سکتی ہے۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے شاگردوں کی مثال نہ پہلے کبھی ملی تھی اور نہ آج اور نہ آئندہ مل سکے گی۔ آئندہ کے تو حالات ہی کیا۔ انگریز نے پھانسی کا آرڈر کر دیا، شیخ الہند کو پھانسی دے دی جائے۔ پتہ چلا حضرت رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت روئے بہت روئے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آخر ہم لوگ جامع شہادت کے لیے تو لڑائی لڑ رہے تھے نا، شہادت مل جائے گی، کام بن جائے گا۔ حضرت نے فرمایا بات تو ٹھیک کہتے ہو مدنی، لیکن اس لیے رو رہا ہوں اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ اور کیا بے نیازی؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں۔ مدنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ جان لے لیتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ میں اور آپ کس پر بھول گئے؟ کون سے اعمال ہیں میرے آپ کے پاس کہ جن کو ہم مدعا بنا کے اب تک غفلت کا شکار ہیں؟ رکھ لیں گے، کب رکھیں گے داڑھی؟ کر لیں گے، کب کریں گے توبہ؟ چلیں گے، کب چلیں گے شریعت؟ چھوڑ دیں گے، کب چھوڑیں گے گناہ؟ جب موت سر پہ آ کھڑی ہو جائے تب نہیں۔ میرے بھائی توبہ کیجئے، اللہ کے واسطے توبہ کیجئے، اپنے آپ کو سنبھالا دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی برف کی مانند گھل رہی ہے اور یہ گھلتے گھلتے اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ چاہ کر بھی کسی عمل کا موقع نہ مل سکے۔ خدا را اپنا نظام الاوقات بنائیے، اپنے ٹائم ٹیبل کا مستقل ایک نظام بنائیے، اپنا ایک شیڈول بنائیے، اور اپنے صحیح منہج کے ساتھ جو شرع کا منہج ہے اس طریقے پر زندگی گزاریے۔ اپنے آپ کو دین کی دنیا میں آبادی کی طرف لے جائیے، علماء سے تعلقات قائم کیجیے، صلحاء کی صحبت اختیار کیجیے، اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے وابستہ کیجیے، وقت نکال کر اللہ کے راستے میں جائیے، اور اسی طریقے پر اپنے آپ کو کسی پیر کے، کسی شیخ کے حوالے کیجیے۔ مسائل کا علم علماء سے پوچھیے، مسائل سیکھیے، اس لیے کہ مسائل کے بغیر امت کی زندگی ادھوری ہے۔ علماء کو اپنا دوست بنائیے، ان سے قربت اختیار کیجیے۔ اسی طریقے پر کسی شیخ سے بیعت ہو جائیے، کسی کو اپنا مربی بنا لیجیے، مرشد بنا لیجیے، پیر بنا لیجیے، تاکہ وہ آپ کی میری اصلاح کر سکے اور بتا سکے کہ جن گناہوں کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہیں ان کے ساتھ سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہیں۔ اللہ پاک میری آپ کے وقت کی بھرپور حفاظت فرمائے، مجھے اور آپ کو وقت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے وقت کو اپنے اکابر و اسلاف کے طریقے پر بچانے کی، کام میں لانے کی، اور اس کو صحیح معنی میں وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس مجلس میں میرے استاد محترم حضرت مولانا